محمد حساب حاسب ہے حسیب ہے کیا ہے؟ جی یاری صاحب، بس 2 کوشچن پوچھنا تھا مجھے، بہت دیر بھی ہو جی گیا جی ہے، پوچھ لیں بھائی میں پوچھ لیں. زیادہ وقت نہیں لوں گا. جی سر. ایک تو وہ روایت جو آپ پیش کر رہے تھے بار بار کہ اس میں اطرت رسول کو واجب الاطاعت کہا گیا ہے، جی جی اس میں انحصار بھی ہے کیا؟ اس میں کیا ہے؟ انحصار بھی ہے اس میں، مطلب ایسا تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہی کرو گے تبھی تم راہ راستے پر ہوگے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، ایسا تو بھی ہے اس میں؟ جی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی طاعت مسلمانوں پہ واجب کی، اس کے علاوہ کسی اور کی طاعت کسی پہ واجب نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ وہاں پر یہ بات موجود ہے کہ اگر آپ اطرت رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو گمراہ نہیں ہوئی، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن انحصار کس کا بات کا مطلب انحصار؟ کہ اطرت رسول ہی واحد ذریعہ ہے ہدایت کا، اس کے علاوہ سنت قرآن اور رسول اہل بیت، اللہ ہو یا قرآن اور سنت اہل بیت علیہ السلام، اور یہ بھی فرمایا کہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ وہاں قرآن ایک بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جی سر یادی صاحب، بولیں بس آپ. اتنا لمبی تفصیل ہم آپ سے نہیں کر پائیں گے کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، فجر کے لیے بھی اٹھنا ہوتا ہے. ہم بس 2 باتیں پوچھنے کے لیے آئے تھے، وہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. بس اس سے پہلے ہم 2 باتیں آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں خلافت کو یا امامت کو ثابت کرنا آپ کیسے کریں گے، آپ کے پاس کیا طریقہ ہے؟ تو اس میں واضح ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جہاں پر کہا گیا وأولی الامر، تو انہی لوگوں کی صفات میں یہ بھی آیا ہوا ہے نا، والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم. اولی الامر یہاں آیا، یہاں امرهم شورى بینہم، مشورے سے طے ہوگا. کیا چیز اور مشورہ آپ خود طے ابھی ہوگا؟ کہہ رہے تھے کہ 20-30 آدمی بھی اگر حضرت علی کے ساتھ ہو جاتے تو وہ ان سے خلافت لے لیتے، مطلب 20-30 آدمی بھی حضرت علی کو خلیفہ اول بننے کے لیے مشورہ نہیں دے رہے تھے آپ کے خیال کے مطابق؟ آپ دیکھیں نا، یہ آپ اس طرح دیکھیں بھائی صاحب، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ امامت مشورے سے، امامت مشورے سے، وہ امرہم شورا بینہم، یہ آپ پوری آیت اس کو پڑھیں، اس کو واضح استدلال کریں. دیکھیں اس طرح صرف اشارہ، اس طرح ادعا کرنا کہ بھئی قرآن نے کہہ دے کہ امامت مشورے سے، اس طرح تو نہیں ہوتا نا. ہم آپ کو ٹائم میں دیتے وہی ہیں، کہہ رہا آپ اچھی طرح سے آیت کو پڑھیں. اجازت دیں بھائی ہوں، یہ صاحب، بات بالکل واضح ہے اجازت دیں، کہ ہم آپ اجازت دیں کو بھائی صاحب، بھائی اجازت دیں نا، سن لیں. اچھی طرح سے پڑھ کے سنائیں کہ بھئی یہ کیسے قرآن نے بتایا کہ امامت جو ہے کاؤنسلنگ سے، مشورے سے بنتا ہے. بسم اللہ کریں، یاللہ سمجھائیں. ٹھیک ہے، اس سے بھی بات کروں گا میں، لیکن اس سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ثابت بھی کر دوں تو آپ لاسٹ میں کہیں گے کہ ہمارے یہاں مطلب یہ نہیں ہے اس کا، یا یہ کہ جب ہم حدیث پیش آپ کریں گے دیکھیں، تو مجھے آپ اچھی کہیں طرح گے آپ کی کہ آواز سنائی نہیں دیتی. آپ ذرا بلند آواز میں بات کریں، پہلی بات ہے. ہاں آواز زور نہیں سے آ بولیں. رہی؟ دیکھیں جی، آپ پرواہ نہ کریں کہ میں کیا مانتا ہوں نہیں مانتا. اگر میں ثابت بھی کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم سے یہ ثابت ہو رہا ہے، آپ کہیں گے کہ یہ مطلب ہمارے نزدیک نہیں، آپ مانیں گے نہیں. اور اگر حدیث سے پیش کر دے تو آپ اس کو بھی نہیں مانیں گے. اسی لیے پہلے ہی سے میں یہ سوچ تو کیوں آئے ہیں بھائی؟ اگر کیوں آئے ہیں تو پھر اگر استدلال کرنے سے آپ عاجز ہیں کہ سامنے والا نہیں مانے گا. بھائی استدلال سے تو نہیں ہوتا کہ سامنے والا سن لو نا بھائی، سن لو. ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں لوگوں. بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میں آپ کی بات کو نہیں مانوں گا، کیونکہ آپ کی بات مجھے پتا، آپ کی بات باطل ہے. آپ کی بات بالکل وہ عقل کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، سنت متواترہ کے خلاف ہے، دین کے خلاف. آپ کی بات بالکل شرک ہے، اس لیے میں نہیں مانوں گا. لیکن لوگوں کو تو پتا چل جائے گا نا کہ آپ کی بات میں کتنا وزن ہے. لوگ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو تو پتہ چلے گا کہ آپ کے علامہ صاحب آئے تھے قرآن سے، انہوں نے خلافت ثابت کی، وامرهم شورا بینہم. بسم اللہ استدلال کرو. پہلی بات تو یہ کہ میں وضاحت کر دوں کہ میں کوئی خاص عالم بھی نہیں ہوں، ایک عام آدمی ہوں. میں اگر ثابت نہ بھی کر پایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل سنت کے پاس تو اس اپنے سے عالم بڑائی کو لے نہیں کے ہے. آتے نا. تو چل ثابت نہیں کر سکتے تو میرا جواب سن لو صاحب، سن لو. پھر تم بات نہیں کر سکتے، استدلال نہیں قاصر ہو، تم ہم جواب دیتے ہیں. عالم نہیں ہے تو چپ ہو جاؤ نا. آپ سے عالم ہے بالکل لیکن بالکل، آپ کے سوال سنیں گے. پہلے میں آپ کا جواب دے دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناهم ينفقون. خاموش ہو جاؤ یار، پلیز خاموش. آپ غلط پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں پلیز جناب. خاموش ہو جاؤ، پلیز خاموش ہو جاؤ. اچھا، انہوں نے ان 2 آیتوں کو ملا کے پڑھا ہے جیسے ایک آیت ہے، یا ایک آیت دوسری آیت کے بعد ہے. یہ اس طرح ہے ہی نہیں بھائی، اس طرح ہے ہی نہیں. یہ 2 مختلف مقامات پر ہے. ٹھیک ہے نا؟
یہ ایک مقام پر نہیں ہے. جو سورہ مبارکہ شورا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورا بینہم ومما رزقناہم ينفقون. امر و شورا کس کو بولتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ شورا بولتے ہیں مشورہ کرنے کو. شورا مصدر ہے. شورا ہے مشورہ کرنا. شورا کیا ہے؟ مشورہ کرنا. مشورہ کرنے کو بولتے ہیں شورا. شورا کسی کاؤنسل کا نام نہیں ہے, کسی پارلیمنٹ کا نام نہیں ہے. شورا کہتے ہیں مشورہ کرنا. امر کس کو کہتے ہیں؟ امرہم. امرہم ان کا کام. امر ایک ایسا لفظ عربی زبان میں جو بہت عام ہے. جیسے اردو زبان میں چیز ہے نا, لفظ چیز, یہ عام, ہر چیز چیز ہے بھائی. یہ مائکروفون چیز ہے, یہ قلم چیز ہے, یہ قرآن ایک چیز ہے بھائی, آپ کا دین بھی ایک چیز ہے, کعبہ شریف بھی ایک چیز ہے. لفظ چیز عام ہے, ہر چیز پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. اسی طرح لفظ امر یا لفظ شیء عربی زبان میں ایک عام لفظ ہے. ہر چیز تقریباً امر ہوتا ہے. یہ لفظ بات عربی زبان میں, آپ اردو زبان میں کہتے ہیں بات, یہ بات وہ بات, مثلا ہر چیز کو آپ بات کہہ سکتے ہو نا. اسی طرح لفظ امر جو ہے ایک عام لفظ ہے. تو اس کا آپ اس سے مراد کسی بھی چیز لے سکتے ہو, کوئی بھی چیز لے سکتے ہو امر سے. امر سے مراد قرآن بھی امر ایک امر ہے, نماز بھی ایک امر ہے, مسجد بھی امر ہے, شراب بھی امر ہے, ہر چیز ایک امر ہے. اس کا جمع ہوتا ہے امور. اس کا جمع ہوتا ہے امور. یہ ایک عام چیز ہے. اس کا مصداق کیا ہے؟ اس کا مصداق یہاں پہ جو آیت بتا رہا ہے نا, وہ امرہم شورا بینہم. امرہم شورا بینہم, ان کا کام, ان کی بات یہ ہے کہ آپس میں یہ مشورہ کرتے ہیں. والذین استجابوا, مومنین کی صفات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی اجابت کیا. واقاموا الصلاۃ, انہوں نے نماز برپا کیا. وامروا, یہ اپنے کاموں میں مشورہ کرتے ہیں. فیما بینہم ومما رزقناہم ينفقون, اور جو ہم نے ان کو مال دنیا دی ہے ان سے یہ انفاق کرتے ہیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ کن باتوں میں مشورہ جائز ہے, کن باتوں میں مشورہ جائز نہیں ہے. بات یہ ہے بھائی صاحب, امرہم شورا بین, ان چیزوں میں جس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہیں, ان باتوں میں آپ مشورہ کر سکتے ہیں. لیکن جس بات میں شریعت نے واضح حکم دی اس میں مشورے کی گنجائش ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جن باتوں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہے اس میں آپ مشورہ نہیں کر سکتے. اچھا, بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر امامت جو ہے اس کا فیصلہ کر دیا. کہاں پہ کر دیا؟ حدیث ثقلین میں کر دیا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا, خاموش یار, خاموش ہو جائے, مجھے بات کرنے دو, پھر آپ جواب دے دینا. جواب دے دینا آپ. یہ کتاب ہے السنہ لأبی بکر بن ابی عاصم, علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن بعدی, اسناد صحیح رجال مسلم. علی میرے ہیں, میں اس کا ہوں, اور وہ ہر مومن کا ولی ہے میرے بعد. انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی, اسناد حسن. امیر المؤمنین علیہ السلام میرے بعد ہر مومن پہ میرا جانشین ہے. من اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی. متواتر احادیث میں رسول اللہ, حدیث ثقلین میں نے ابھی پڑھی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کو, امام علی علیہ السلام کو اپنے بعد امام بنایا. من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. تو اس میں امامت کے مسئلے میں آپ مشورہ کر ہی نہیں سکتے جناب, ٹھیک ہے نا. باقی کاموں میں, جو دنیائی کاموں میں مشورہ کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ کہتے ہیں مشورے سے ہے, تو ابو بکر نے عمر کو کیوں بغیر مشورے کے خلیفہ بنایا؟ ابو بکر نے جو عمر کو بغیر مشورے کے بنایا بلکہ مشورے کے مخالفت میں بنایا, پھر وہ تو دین ہی خارج ہے نا. جی سر بولے. اور ابو بکر بھی کسی مشورے سے خلیفہ نہیں بنا. ابو بکر بھی کسی مشورے سے خلیفہ نہیں بنا. سب کے سامنے پیش کیا. اگر کسی کو مخالفت کرنا ہے, یہ بتانا ہے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں, تو وہ کہے گا اس ٹائم. لیکن کسی نے نہیں کہا. یہی تو تصدیق ہے, یہی تو تصدیق ہے نا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا فرما رہے ہیں. کیا جب حضرت ابو بکر نے, یا حضرت ابو بکر جب خلیفہ بن رہے ہیں, تو اکثریت تو وہاں سب نے ان کی تصدیق کی ہے نا. یہ بات تو آپ بھی مانتے ہیں. نہیں مانتے. تاکہ ابھی آپ نے خود کہا کہ حضرت علی کے ساتھ اگر 20-30 لوگ بھی ہوتے تو وہ خلافت ان سے لے لیتے. ابھی کہا نا آپ نے, ابھی کہا تھا جناب آپ نے, ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو. اچھا خیر ٹھیک ہے. دیکھیے میں دیکھیں ہم ابو بکر جب خلیفہ بنا نا, تو وہ کہاں پہ بنے؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں. کیا سقیفہ بنی ساعدہ میں اکثر صحابہ موجود تھے؟ بالکل موجود نہیں. یہ جھوٹ ہے. اس کی خلافت بنی ہے, سقیفہ بنی ساعدہ میں بنی ہے. وہاں پہ پلیز اجازت دیں.
اس کی خلافت بنی ثقیفہ بنی ساعدہ میں، وہاں پہ اکثریت موجود نہیں تھے، بعد میں اکثر لوگوں نے اس سے بیعت کیا، بعد میں مشورہ اکثریت سے نہیں ہوا ہے، ثقیفہ بنی ساعدہ میں بھی اکثریت مشورہ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ثقیفہ بنی ساعدہ میں آپ دیکھیں وہاں کے واقعات موجود ہے، کس نے کیا بولا، وہاں پہ مشورہ تھا ہی نہیں، وہاں کوئی شورا نہیں تھا وہاں پر، اگر واقعا مشورے کی بات ہے تو اہل بیت علیہ السلام کو کس نے مشورے سے محروم کیا، کس شریعت کی بنا پر کہ اہل بیت علیہ السلام مشورے میں شامل نہیں ہو سکتے، مشورہ کرنا تو سب سے مشورہ لے لو، خاموش ایک منٹ، خاموش خاموش خاموش، ابو بکر خلیفہ بنا ثقیفہ بنی ساعدہ میں، نہ وہاں پہ اکثریت تھی اور نہ وہاں پہ مشورہ ہوا، اور عمر کا جو خلیفہ بنا وہ تو مشورے کے خلاف بنا، اس کو صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو خلیفہ نہ بنا، اس نے الٹا اس کو خلیفہ بنایا، اب بولو جی۔ دیکھیے یہ آپ کی زبان ہے، میرے پاس اپنی زبان ہے، کسی کو چاہے کبھی بھی جھوٹ کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کا زبان تو ہم پکڑ نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم دو بات اسی لیے آپ سے ہم پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ پہلی بات، آپ اس بات کی وضاحت کر دیجئے کہ آپ کس چیز کو مانیں گے جس میں آپ بلا وجہ کی تعویل وغیرہ نہیں کریں گے، قرآن شریف کو مانیں گے، یہ مصحف عثمانی ہے، جیسے اس کو مانیں گے آپ؟ قرآن مجید کے پورے قرآن کو ہم مانتے ہیں، جی ہاں، مصحف عثمانی کے بارے میں کیا خیال ہے، مانیں گے؟ جی بالکل، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا اس کو مانو، مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں، عثمان خود نہیں مانتا تھا اس کو، عثمان خود عثمان خود اس مصحف کو نہیں مانتا تھا، کہتے تھے اس میں غلطی ہے، حدیث دکھاؤں 4-5، عثمان کو جب یہ مصحف جمع کیا اس کے بعد کہتے ہیں یہ تو غلط ہے، اور جو قرآن کو ایک منٹ جو سوال بھائی صاحب، ایک منٹ بھائی صاحب، محمد آصف کیا نام ہے اس کا، آصف نام ہے پتہ نہیں کیا، اور بھائی جو اگر قرآن کو ماننا واجب ہے تو سب پہ واجب ہے نا، اگر قرآن کی بے حرمتی کرے، کوئی قرآن میں غلطی ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو وہ کافر ہے، اس طرح نہیں کہ عثمان کو چھٹی ہے نا، عثمان کو جب قرآن لے کے گئے تو اس کے پاس نے کیا کہا تھا، اس نے کہا تھا اس میں غلطی ہے کہ نہیں ہے، اس نے کہا تھا کہ نہیں ہے، اسی مصحف عثمانی کو جو کہتے ہیں عثمان نے خود کہا تھا اس میں غلطی ہے، ہم نہیں کہتے، ہم شیعہ نہیں کہتے بھائی، ہم کہتے مانتے ہیں اس کو، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا اسی کو پڑھو، اسی پہ عمل کرو، اسی کو حجت مانو، اسی کو حجت مانتے ہیں، لیکن تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہ صحیح ہے، کیونکہ تمہارے امام جس کو تم عثمان سے منسوب کرتے ہیں اس نے خود شہادت دی ہے کہ غلط ہے، اب مجھ سے طلب کرو کہ ثابت کرو کہ عثمان نے بولا ہے نا، مجھ سے طلب کرو دلیل۔ اسی لیے ہم آپ سے صرف سر 2 سوال کر رہے ہیں، آپ اس کا جواب دیجیے۔ قرآن شریف کو مانتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میں اسی قرآن کریم سے حضرت ابو اور بکر ڈر رضی گیا نا، اس نے مجھ سے سوال نہیں کیا کہ ثابت کرو کہ عثمان نے بولا قرآن غلط ہے، کیوں نہیں پوچھا تم نے؟ کیا چیز؟ او بھائی تم نے کیوں نہیں کہا، یہ سوال کر لیتے نا کہ اللہ یاری تم اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہو، کیسے ہمارے امام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ قرآن غلط ہے؟ کیوں نہیں طلب کیا مجھ سے؟ کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ یاری کے پاس حوالہ موجود ہے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم پوچھو گے تو منہ پہ کھاؤ گے، آپ کو آپ بڑھاتے جائیں گے، سوال ادھر ادھر گھماتے جائیں گے، میرا جو میں پوچھ نہیں پاؤں گا وہ شیعوں کو شرمندہ کرو نا، شیعوں کو شرمندہ کرو، عثمان نے بولا، او بھائی میں کہتا ہوں عثمان نے بولا قرآن میں غلطی ہے، میں کہتا ہوں عثمان نے بولا قرآن اسی نے جمع کیا نا، مصحف عثمانی، اس نے بولا یہ غلط ہے، جو قرآن کو غلط بولے وہ تو کافر ہوتا ہے، شیعوں کو کیوں چیلنج نہیں کرتے صاحب کہ عثمان نے یہ نہیں بولا؟ سوال کا جواب نہیں، بسم اللہ سوال کرو، آپ سوال کا جواب نہیں دیتے، کیوں اس سے یہ سوال کیوں نہیں کرتا ہے؟ دوسری بات یہ معلوم کر جی اس کو میں وہی تو کہہ رہا ہوں، جیسے آپ نے اس قرآن کو تسلیم کیا نا، میں اتنا تو میں پہلے بول دیا، اتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوں، آپ کہاں تک مانتے کیا نہیں مانتے، کیونکہ اکثر دیکھتا ہوں جب آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے آپ کہتے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے، تو اسی لیے ہم نے پہلے کہا کہ اس قرآن کو مانتے ہیں۔ اس میں یہ تو ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے کہ اذ تقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ، ایک منٹ رکیے تھوڑا کہہ دیجیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معیت حاصل ہے، چشمہ لگاؤ، چشمہ لے اور بھی لگاتے کانوں میں سماعہ لگا کے آ جاتے بھائی، ان اللہ وہ بھائی اس پہ ہم نے حضرت علی کے بارے میں ایک آیت دکھا دیجیے، حضرت علی کے بارے میں ایسی ایک آیت دکھا دیجیے بس، یہ آیت مذمت کی ہے، حضرت علی یہ آیت مذمت کی ہے، کی وہ الگ بات، یہ تعریف کی نہیں ہے، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مومن ہے، مومنین کے سردار ہیں، یہ آیت مذمت تکفیر کی آیت ہے،
فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہ، سکینہ نازل نہیں ہوا نا؟ اخرجہ الذین اذا اخرجہ الذین کفروا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، ابو بکر کو تو نہیں نکالا نا، اخراج ابو بکر تو نہیں ہوا، اس لیے کفار کا دوست تھا وہ. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہوئے ایک ایسے شخص سے غار میں جو مسلمان نہیں تھا. کیوں مسلمان نہیں تھا؟ وجہ کیا؟ اس لیے کہ سکینہ جب نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو سکینے سے محروم رکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اس پہ نازل ہی نہیں ہوا. کہتا ہے کوئی آیت قرآن میں دکھاؤ جس میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی تکفیر ہو. ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں دکھا سکتا بھائی. تکفیر یہ آئے غار آپ کے خلیفہ کی تکفیر ہے. ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابو بکر کے ساتھ نہیں ہے. اگر ابو بکر کے ساتھ ہوتا تو سکینہ ابو بکر پہ بھی نازل ہوتا. معنا اب سن لو جواب. ہاں سن لو اچھی طرح سے سن لو. معنا میں کون ہے؟ دیکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے، لفظ ہمارا ہے، کیا ابو بکر اس میں شامل ہے؟ اگر ابو بکر اس میں شامل ہوتا تو سکینہ ابو بکر پہ بھی نازل ہوتا. اگر ابو بکر اس میں شامل ہوتا اذ اخرجہم الذین کفروا ہوتا. ابو بکر بھی کفار نے کہا، ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ہی نہیں. ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ہی نہیں. ابھی خاموش ہو جاؤ، ابھی سن لو نا، جواب سن لو نا. تو میری باری ہے نا، میں جواب دے رہا ہوں. آپ نے پوچھا معنا میں کون شامل ہے. معنا میں اگر ابو بکر شامل ہوتا اخرجہم الذین ہوتا. اخرجہما نہیں ہے، اخرجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، ابو بکر کو نہیں نکالا گیا. اگر ابو بکر شامل ہوتا تو فانزل سکینتہ علیہما ہوتا. علیہما نہیں، علیہ، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل ہوا، ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا. تو معنی کون ہے؟ عربی زبان میں بہت واضح قرینہ ہے کہ ایک شخص اپنے لیے جو تعظیم نفس کے لیے، ایک شخص جو اہم ہے اپنے لیے کہ صیغہ متکلم مع الغیر استعمال کر سکتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کتنے خدا ہیں؟ انا انزلنا قرآنا عربیا. خدا کتنے ہیں؟ خدا اللہ ایک ہی ہے. اللہ نے قرآن نازل کیا نا، کہتا ہے ہم نے نازل کیا. وہ متکلم مع النفس، تعظیم نفس کے لیے، شرافت بیان کرنے کے لیے، اپنے آپ کے لیے صیغہ متکلم مع الغیر استعمال کر سکتا ہے. اسی طرح اب کہتے ہیں یہ ایک احتمال. دوسرا احتمال ان اللہ معنا، ان اللہ معنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ کون سوئے تھے اس دن؟ کس کی جان کو خطرہ ہے؟ آئے ہائے ہائے، کون سویا تھا؟ کون ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بناتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے. کس کو خطرہ ہے؟ کون ہے؟ نفس نبی، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ ہم، آئے ہائے ہائے، نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر نبی پہ سوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کفار کو پتہ نہ چلے کہ یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں. ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ادا نکال رہے ہیں پیغمبر کی، تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ تشریف فرما نہیں ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ، اور میرے نفس نفیس، میرے تاج سر، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، شاہ مردان شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار، ہمارے ساتھ ہے. ابو بکر کے ساتھ اگر ہوتا تو سکینہ ابو بکر پہ بھی نازل ہوتا. ابھی آپ قرآن کریم کو لے کر کے چل رہے، قرآن کریم میں یہ سب دکھا دیجیے. قرآن کی میں نے دو دلیل دی نا، اخرجہ الذین کفروا وأید وانزل السکینۃ علیہ. وہ آپ کو حضرت علی کو تو نہیں کہہ رہے ہیں، حضرت علی تو نہیں ہے وہاں پر. حضرت علی کو نہ مانو کوئی بات نہیں، متکلم مع النفس مع الغیر کا صیغہ استعمال کر رہا ہے. جس طرح مائیت ہم نے حضرت ابو بکر کے لیے ثابت کیا، اس طرح حضرت بھائی تو عقل نہیں ہے نا تیرے پاس. اگر ابو بکر معیت میں شامل ہوتا تو اس پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ ہے سکینہ بھی ثابت ہو جائے گا. سکینہ کب نازل ہوا بھائی؟ فانزل السکینۃ علیہ. بات آپ گھما رہے ہیں، اس لیے میں اب دوسری بات پوچھوں گا. یہ اسی لیے دیکھو آپ نہ ماننے کے لیے ہی بیٹھے، مطلب کچھ بھی نہیں بھائی، آپ دلیل دے دو نا بھائی صاحب. بلا ضرورت تعویل کیجئے گا، جیسے معنی کا بدلنے کا جی چاہے گا آپ بدل لیجئے گا، لیکن آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. خلاصہ یہی ہے. دیکھو دوسری بات، ہم جب بھی کوئی مسلمان، اب سن اب میری باری ہے. کہتا ہوں نہیں مانتے. دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے نا، تم مانتے ہو نہیں مانتے؟ سورہ توبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها.
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کے لیے ملائکہ کے غیبی لشکر بھیج دیا. یعنی تائید ایک کے لیے آیا، دوسرے کے لیے نہیں آیا. اور سکینہ بھی ایک پہ نازل ہوا، دوسرے پہ نازل نہیں ہوا. کیا یہ سکینہ کا نازل نہ ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ اور بھائی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی مومن رہا ہو قرآن مجید میں اگر سکینہ نازل ہو، سکینہ وحی توڑی ہے. سکینہ یعنی اللہ کی جانب سے باطنی طاقت، باطنی سکون، آرامش. یہ کوئی وحی سے کوئی نبی نہیں بنتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی مومن تھے تو سکینہ ان پہ بھی نازل ہوتا تھا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، حنین کے مقام پر، ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وہاں پر سکینہ مومنین پہ بھی نازل ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نازل ہوا. سورہ فتح میں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین پہ بھی نازل ہوا لیکن غار میں، کیونکہ ساتھ مومن ہی کوئی نہیں تھا. سکینہ اگر نازل ہوتا ہے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آئے 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 ثابت ہوا کہ ان کا خلیفہ مسلمان نہیں ہے، ان کا خلیفہ مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ سکینہ اس پہ نازل ہوتا. جواب دے دو، جواب دے مولوی. آپ کی زبان زبان سے آپ جیسے چاہیں یوز کر لیں. جس کے دل میں خشیت الہی ہو، تھوڑا بہت ڈر ہو، وہ تھوڑا سوچ سمجھ کر کے بولے گا. ٹھیک ہے، آپ سوچ سمجھ کے جواب دینا نا. مومنین کی مثال دے رہے ہیں، مومنین کی مثال وہاں حضرت ابو بکر عمر موجود ہیں. وہاں ابو بکر پہ نازل اگر ہوتا نا، وہ بھاگ کے نہ جاتا خیبر سے بھاگتا نا، خیبر سے بھاگا تھا نا. سکینہ نازل ہوا، سکینہ نازل ہوا تو خیبر سے کیوں بھاگ گیا تھا مومنین میں؟ بھائی غار میں آپ بتائیں، غار پہ سکینہ ابو بکر پہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ جواب نہیں ہے نا. غار میں سکینہ کوئی ضروری ہے کہ سکینہ نازل ہو تبھی ہم مانیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ. اور بھائی اگر مومن ہے نا تو سکینہ کیوں غار پہ نازل ہوا؟ بولے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اللہ کمزور، خزانے میں کمی آ جاتا، سکینہ ابو بکر کو سکینہ ملتا. اور بھائی مطلب اللہ کی جانب سے رحمت نازل ہو رہی ہے، ساتھ ابو بکر غار میں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہوتا ابو بکر کو بھی کل مل جاتا، ابو بکر کو نہیں دیا نا، محروم ہے اللہ کی رحمت سے، محروم. اللہ اللہ کیوں؟ مسلمان ہی جب نہیں ہے تو کیوں سکینہ نازل؟ جب مسلمان ہی نہیں ہے، بالکل صاف آ گیا. آپ اس کا بھی بالکل جب ابو سفیان ابو جہل کا نمائندہ ادھر بیٹھا، اس پہ سکینہ کیسے نازل ہو؟ اچھا میں ایک اور سوال آپ سے کر رہا ہوں، اس کے مطابق اگلا سوال. تقیہ کیا چیز ہے؟ تقیہ کیا چیز ہے؟ تقیہ کیا چیز ہے؟ تقیہ قرآن سے دکھا دیں آپ کو. ہاں ٹھیک ہے، قرآن شریف سے دکھا دیجیے، اچھی بات ہے. یا بخاری سے دکھا دوں؟ نہیں، پہلے قرآن شریف سے دکھا دیجیے نا. چلیں دونوں سے دکھاتے ہیں، بخاری سے اور قرآن سے بھی، دونوں. ٹھیک ہے بھائی، وقت کم ہے نا، تھوڑا قرآن شریف سے دکھائیے، پھر بخاری تو وہ تو حدیث کا جب باب کھلے گا تو وہ بہت نہیں. 1 بج گیا ہے، فجر کی نماز میں نہیں اٹھنا آپ لوگوں کو. 1:30 او بھائی آپ رات کو سوتے ہو؟ شیعہ تو عبادت کرتے ہیں ساری رات. دیکھو ایسا بھی نہیں ہے، ایسا مت کہیے. شیعوں کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے، مومن کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے. محب اہل بیت علیہ سب خراٹے بھی لے رہا تھا نا، ملائکہ اس کے لیے وہ حسنات لکھتے ہیں. یہ صحیح بخاری ہے، دیکھو اس میں قرآن بھی ہے، اس میں حدیث بھی ہے. یہ صحیح بخاری، یہ ہے کتاب الاکراہ، زبردستی. اکراہ کس کو بولتے ہیں؟ زبردستی، کسی کو مجبور کر دینا. قرآن مجید کی آیہ ہے سورہ آل عمران میں، الا ان تتقوا منہم تقاہ وہی تقیہ. بخاری نے کہہ دیا کہ بھئی اس کی تفسیر یہ ہے کہ تقیہ، اور کہا تقیۃ الی یوم القیامہ. بخاری نے لکھ دیا کہ بھئی تقیہ قیامت کے دن تک جاری و ساری و واجب ہے. بتاؤ جی، اون دا سن. بہت اچھی بات ہے. اب یہ بتا دیجیے تھوڑا کہ یہ تقیہ کون کون کر سکتا ہے؟ تقیہ کون کر سکتا ہے؟ جس کی جان کو خطرہ ہو، یا کسی اس کے مال کو خطرہ ہو، یا اس کے پیروکاروں کو خطرہ ہو، یا اس کے گھر والوں کو خطرہ ہو، یا اس کے آبرو کو خطرہ ہو، تقیہ کر سکتا. آپ کیا مانتے ہو؟ آپ تقیہ مانتے ہو؟ اب تو میں نے 2 سوالوں کے جواب دے دی، اب آپ بتاؤ آپ تقیہ مانتے ہو؟ تقیہ
देखिए तकिया जो आप लफ्ज़ यूज़ करते हैं, खैर बुखारी में अगर आया हुआ है तो उसका क्या मतलब है, मैं आपको बताने के लिए तो नहीं बैठा हूँ ना। बुखारी में मैं आया ना, आपसे इसको पता ही क्वेश्चन नहीं था कर कि रहा बुखारी में आया। और इसको पता ही नहीं था बुखारी में आया। अब मानते हो नहीं मानते, बुखारी कोई में तो बात आया है ना। नहीं, कोई बात नहीं। मानते हो नहीं आपको मानते? मालूम है ना? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। आपको मालूम है ना, मैं एक बात आपसे मालूम करना चाह रहा हूँ कि तकिया हर कोई यार यार तकी अब बिल्कुल मानते हो नहीं बेवकूफ़ मानते, आदमी जवाब है देना आपका। भाई। मजबूरी हो गई, बुखारी में आया। तकिया मानता हूँ या नहीं? हाँ हाँ, बताओ। नहीं, कुरान और हदीस में जो आता है तो मानते हैं अहले सुन्नत, वो मानते हैं, इसमें कोई ये नहीं चलें है। जी, मैं ये चलें कहना जी। चाह रहा और हूँ अच्छा, तकिया मुझसे क्या सवाल है? मुझसे सवाल करो, चलो जी बताओ। अब मुझे ये बता दीजिए कि आपके पास, जब आपने ये मान लिया कि तकिया कभी भी किया जा सकता है और मतलब जिस पर भी मजबूरी रहे, तो आपके पास जो हदीसें आएंगी, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें तकिया नहीं है, या फिर यहाँ पर ये जो है तकिया की बिना आया हुआ है, ये कैसे मालूम होगा आपको? वो तो हमारी अहादीस में देखें, उस हमारी अहादीस में हमारे अहकाम के एक हदीस थोड़ी होती है। एक ही मसले के लिए 10 10 20 20 अहादीस होती हैं, ठीक है ना। और उसमें अगर कोई हदीस ऐसी आई आए जो बकिया अहादीस से मुख्तलिफ है, और उसमें उसमें मुतवातरात के ख़िलाफ़ है, और उसमें कोई मज़हब आम के मुवाफ़िक है, या कोई और वजह है, तो उसमें पता चल जाता है कि ये तक़ियतन है, ठीक है ना। इसलिए शवाहिद क़राइन अदिल्ला से पता चल जाता है। अच्छा, आप कर सकते तकिया? जी बिल्कुल, हम तकिया कर सकते हैं। तकिया अगर वो ज़रूरत पड़े तकिया कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ये ज़रूरत पड़े, हम्म। ये थोड़ा, ये कहाँ से मुस्तदल है, थोड़ा इसकी वज़ाहत करेंगे कि मतलब ये ज़रूरत पड़े जब करेंगे, यानी जान का अपनी खतरा हो देखें, जैसे आपने किसी भी कहा। शख्स के लिए, किसी भी शख्स के लिए अगर उसकी जान और माल को खतरा हो, उसकी इज्जत आबरू को खतरा हो, या उसके प्यारों को खतरा हो, उसके घर वालों को खतरा हो, तो वो तकिया कर सकता है, सिवाय 3 चीज़ों में। एक है खून, कि आप किसी मुसलमान को कत्ल नहीं कर सकते तकिया के लिए, कि कोई आपको कह दे कि भाई फलाने को कत्ल करो, अल्लाह मैं तेरे तुझे जान से मार दूं, इसमें तकिया नहीं है, ये हराम है। इसके अलावा वो चमड़े का खुफ जो आप पहनते हो ना, चमड़े की जोराब, उसमें तकिए की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अहल सुन्नत बहुत सारे उस पे मसह को जायज़ नहीं समझते। इसी तरह नबीज़ पीने में तकिया नहीं है। नबीज़ पीने में तकिया नहीं, क्योंकि बहुत सारे अहले सुन्नत नबीज़ को हराम समझते हैं। नबीज़ वो होता है, बीयर होता है ना, जो मुस्किर होता है, उसमें तकी, बाकी सब चीज़ों में तकिया है। अगर मुझे ज़रूरत पड़े कि मुझे कह दे कोई, भाई मुझे पकड़ ले मसलन, कि कह दो कि भाई बताओ फिलान मसला है, तुम्हारा अकीदा क्या है, वो कत्ल कर देंगे, इधर तलवार रखी, तो मैं तकिया कर लूँगा। सही है। यही कहना चाह रहा था मैं, जब हुँ। बात ऐसी है तो आप तो कहीं पर भी जाकर के यही कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर डर था, हालांकि डर ना रहे, डर को साबित करना, फिर ये साबित करना कि भाई वाकई डर था या नहीं था, इसके लिए बेशुमार रिवायतें चाहिए, और वो हो नहीं पाएगा। आप इसलिए वहां पे कह देंगे कि आप अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को तकिया करना पड़ा, डर था यहाँ पर। ये तो आप अपनी तरफ से आसानी से कह सकते हैं, ये तो चोरी का बेहतरीन तरीका है ना। नहीं भाई, वो अब हमारे किताबों में ये देखें, अगर आप कौन कहते हैं फैसला अबू बकर, करेगा ये कौन फैसला अभी बस करेगा? सुन लो ना भाई, हजरत अभी ये देखो, देखिए, अब हमारी कुतुब में अहले बैत अलैहिस्सलाम शदीद तकिए के बावजूद अबू बकर उमर की कोई तारीफ नहीं है, ठीक है ना। अबू बकर उमर की सिर्फ और सिर्फ उनकी मनक़सतें बयान की गई हैं हमारी वो अहादीस में। सब ठीक है। जो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ रहे हैं ना आप? मैं ये नहीं, मैं कहना नहीं चाह समझ रहा रहा हूँ ना, कि मान आप खुद ही लीजिए नहीं पता आप अमीरुल क्या कह रहे मोमिनीन हैं। हजरत अली अगर ये जाहिर करना चाहे कि हजरत अबू बकर बरहक है, तो आप कह देंगे तकिया कर रहे हैं वो तो। देखिए, मैंने अर्ज किया ना, आपकी कोई हमारी ऐसी सूरत किताबों नहीं में, चाहिए आप जिससे सुन लो ना भाई, अगर आप आप ये सब, हजरत अली, हजरत एक बात कह रहा हूँ कि आप हजरत अमीरुल मोमिनीन क्या बोलते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के लिए एक रास्ता तो निकाल दीजिए, इसमें आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हजरत अली के लिए मौका था कि आप जो है ये कर सकते थे, लेकिन और जाहिर कर सकते थे, लेकिन देखें हजरत अली ने ऐसा नहीं किया। आप शेख साहब, आपका मजहब जाली, आपके अफकार जाली, आपका मजहब मजाहिया, आप खुद ये कहाँ मजाहिया। की बात है? हम आपसे आप भैया आपके ने सवाल बिल्कुल का जवाब कॉमेडी, चाहते अब हैं। आप सवाल के जवाब दे रहा हूं ना, जाहिर है, ये बिल्कुल आपका चोरी का सोच ही एक कॉमेडी रास्ता है। है। देखिए यार साहब, आपका सोच एक ये जोक है, एक, जोक। यानी साहब, अब ये सुन लो ना आप, भाई, ये खामोश हो जाओ। चोरी का बेहतरीन सो जरिया है। हाँ, सब कुछ तुम्हारा एक चोरी, तुम्हारा तो इस्तेदलाल आप भी लोगों चोरी, ने बेहतरीन तौहीद हलवा चोरी, बनाया सब है। कुछ चोरी।
اب سن لو دیکھیں چلیے خیر ٹھیک میں ہے جب جب کہہ آپ رہا ہوں اس کہ کی ابو تعریف بکر نہیں عمر کر کی سکتے، آپ سے عثمان بات کی کیا کوئی جائے تعریف ان کے دل خوش ہو رہا ہے کہ شیعہ کتابوں میں شاید ابو بکر عمر عثمان کی کوئی تعریف موجود ہے، لیکن شیعہ یہ بہانہ کریں گے کہ یہ تقیہ میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کیوں آ، رکھیں گے؟ اب بھی آپ خاموش کیوں ہو رکھیں جاؤ، گے؟ آپ کے یہاں سے اب سن لو نا بھائی، جھوٹ بولنے کی گنجائش نکال دی آپ نے، جھوٹ بولنے کے لیے بہترین گنجائش نکال دی آپ نے، جہاں چاہو تقیہ کر لو، جہاں چاہو تقیہ کر لو. بھائی ہم کو جان کا خطرہ تھا، اب کون پوچھ نہیں جائے بھائی کیسے تھا نہیں تھا، ہاں تھا، جان کا خطرہ تھا، ہم نے تو تقیہ کر ٹھیک ہے لیا. بھائی وہ ہزار دیکھو بھائی روایتیں سن لو نا ابھی، کتابوں میں داخل اب کر سن دی، لو نا، بات نہ کاٹو ہزار پلیز. روایتیں جھوٹی بیان کر دی. اوکے بھائی اب صاحب، اپنی آپ کی اوکے جناب، اب سن لو، اس طرح ہماری کتابوں میں خلفاء کی کوئی تعریف نہیں ہے، ابو بکر عمر عثمان کی کوئی تعریف، صرف ان کی مذمت ہی مذمت ہے، یہ ٹھیک ہے نا، تکفیر ہے، ان کو بدترین مشرک قرار دیا گیا ہماری کتابوں میں اہل بیت علیہم السلام میں، البتہ شیعوں کے خاص مجالس میں نہ کہ کھلے عام موجود ہے. لہذا آپ کے کام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس میں، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم شیعہ کتابوں میں کتاب کافی میں وہاں پہ کوئی حدیث ہے جس میں ابو بکر عمر کی جو ہے تعریف ہے، وہ اللہ یاری کے سامنے پیش کریں گے، اللہ یاری تو یہ کرے گا یہ تقیہ ہو، یہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں بھائی. تقیہ اکثر جو ہے ہمارے ہاں فروعات میں مثلا کسی کو بتایا کہ اپنا پیر دھو لو، تم نے وضو میں پیر دھو لینا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے بھائی ہے. یا مثلا اگر کہیں جاؤ تو تمہیں اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے، جماعت عمریہ کے پیچھے، ان کے پیچھے نماز پڑھا کرو، اس طرح کے ہیں. ہاں اس طرح کی جو آپ سمجھتے ہیں اس طرح نہیں ہے. اگر آپ کو شک ہے نا، کوئی حدیث ہے ملتا ہے بھئی یہ ہمارے کام کے، آپ لوگوں کی کام کی ہے نا، فرض کریں متعہ کے متعلق مثلا حدیث ہے کہ متعہ حرام ہے، اس کو لے کے ذکر کرو، بتاؤ کہ اس میں کہاں آپ کے پاس قرینہ ہے کہ یہ تقیہ پہ صادر ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم آپ کو بتائیں گے، اس کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ہاں جی علامہ صاحب، آپ جو ہے نا آپ کی جب آواز آپ ایک دفعہ سن لیں، آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے، آپ کچھ مائکروفون کے قریب بیٹھیں. ہاں مائکروفون کو اس طرح کھول دو، بتاؤ جی، چادر سے نکالو اس کو. آ رہے ہیں، آ رہی میں آ رہی کہہ رہا ہوں جب آپ تقیہ کا استعمال کریں گے اور روایتیں گھڑنے میں یا پھر جو ہے روایتیں لینے میں اتنا بے احتیاطی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے من کے مطابق ہی روایتیں ہوں گی وہاں. تو جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی نا آپ لکھیں گے. بھائی جیسے بھائی آپ کہہ بھائی دیتے ہیں بھائی کہ بھائی بخاری بھائی میں آپ تو تم نے سب کو اپنا جیسا سمجھا نا، اپنا خلیفہ بنایا، سب جہاں سمجھتا ہے غار اس کی تعریف کے لیے. جب جواب لے کے آؤ گے نا کہ سکینہ ابو بکر پہ کیوں نازل نہیں ہوئی ہے، آئے آئے جواب نہیں دے سکے نا، تو پھر اس کا ایسے مزاحیہ سوالوں کے جواب ہم سے لے لینا کہ تم ہر جگہ تقیہ کرتے ہو، حدیث تمہاری تم ایک حدیث لے کے آؤ نا، حدیث لے کے آؤ، مورد ہمیں دکھاؤ، مثال ہمیں دکھاؤ، ہم اس کا جواب دے دیں. اس طرح کے ہوائی بات کرنا، عام بات کرنا کہ جہاں بھی حدیث آتا ہے تم تقیہ کرتے ہو، اس طرح ہم اس کا کیا جواب دیں؟ اس کا جواب بنتے یہ مقدمہ ہی آپ کا غلط ہے. ہم ہر جگہ تقیہ نہیں کرتے، ہمارے احادیث میں ہر جگہ تقیہ نہیں ہے، جہاں پہ تقیہ ہے وہاں پہ اس کے قرائن موجود ہیں. ایسا ہوتا ہے. اگر اچھا آپ لوگ آپ تسلیم کا کرنے مسلک والے کیا ہوتے ہے؟ آپ کا مسلک کیا ہے؟ دیوبندی ہو بریلوی ہو اہل حدیث؟ میں اہل سنت ہوں. اہل سنت کون سا بھائی؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کون سا فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ دیوبندی. دیوبندی کہہ سکتے ہیں آپ مجھے. اچھا کہہ سکتے ہیں. دیوبندی صاحب دیکھیں آپ لوگ جو ہے نا، آپ لوگ چاہے دیوبندی چاہے بریلوی فرق نہیں کرتا ہمارے لیے، سب ماتوریدی اشعری بھی ہمارے لیے فرق نہیں کرتا، اہل حدیث بھی فرق نہیں کرتا. آپ لوگ توحید میں بڑے ہی لنگڑے ہو. اللہ تعالیٰ کو آپ 8 مانتے ہو، 9 مانتے ہو، قدماء ثمانیہ کے بلکہ قدماء تسعہ کے تم قائل ہو، ٹھیک ہے نا. اب اگر تم نے یہ مباحث دیکھی ہوئی، خیر و شر، تم شر کے تمام مصادر اللہ کو مانتے ہو. تم کہتے ہو جتنے افعال ہیں ان کا صادر، ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کفر کا اور زنا کا، لواط کا، شراب پینے، یہ سب اللہ تعالیٰ کراتا ہے. اسی طرح میرے بھائی آپ لوگ جو ہے اختیار کے بالکل مخالف ہو اور جبریہ ہو. اب جبریہ یہ اپنے آپ کو تم نے رکھا جبریہ متوسطہ ہیں، لیکن تم جبریہ محضیہ ہو. اب جب اور تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ہے اللہ کی صفات اور اللہ کی توحید پر، کسی کو تم نہیں مانتے.
اور جو تمہارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات پر، تم نے وہ شیعوں سے چوری کیا. میں نہیں کہتا کہ تم فی الحال دیوبندی مدارس میں شیعہ کتابیں پڑھتے ہو، نہیں، تمہارے اکابر نے 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے شیعہ کتابوں سے مطالب چوری کیا اور اپنی احادیث نہیں مانتے. اسی لیے اہل حدیث آپ لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب میرا پیغام آپ کے تھرو تمام دیوبندیوں اور بریلویوں میں سے وہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کا بڑا عالم چاہے توحید پر ہم سے مناظرہ کرنا چاہے تو ہم منتظر ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے بات سنی ہے کہ آپ کے پاس 9 خدا ہے، 9 خدا، ایک اللہ نہیں ہے، 9 خدا ہے. ان چیزوں کا جواب چاہیے آپ کو، ان چیزوں کا جواب چاہیے. بسم اللہ. چلے جائیے دارالعلوم دیوبند، چلے جائیے دارالفتہ سے رجوع کر لیجیے. مولانا یاسر ندیم الواجدی صاحب ہے، وہ بھی آن لائن ڈیبیٹ کرتے ہیں، ان سے بات کر لیجیے آپ. یہ آپ عوام کو پکڑ کر کے یاسر واجدی کا جرأت نہیں ہے، کبھی ہم نے ان سے دیکھے یاسر واجدی صاحب کو ہم نے دعوت دی تھی مناظرے کی، وہ مانے نہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں ہم صرف ملحدین سے مناظرہ کرتے ہیں، وہ ہم سے مناظرہ نہیں کریں گے. اور دارالعلوم جانا دیکھو، دارالعلوم دیوبند چلے جائیں ادھر، ہمارے ساتھ کیا کریں گے آپ، کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ یاری دارالعلوم دیوبند چلا جائے زندہ واپس آئے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. سچی بات بتاؤ، زندہ واپس آ جاؤں گا؟ کہتا ہے دارالعلوم دیوبند آ جاؤ ادھر، ہم مناظرہ کریں گے. واہ جی واہ، بڑے چلاک ہو. کتابوں میں موجود ہے، آپ اس کو او بھائی، ہم آپ کے چینل پہ آئیں گے. دیوبندیوں سے کہتا ہوں، دیوبندی علماء سنو، ہم آپ کے چینل پہ آتے ہیں. ہم دارالعلوم دیوبند نہیں آ سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ خود آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے نہ دین پہ نہ ایمان پہ کسی کو اعتبار ہے. آپ لوگوں کے لیے قتل کرنا، وہ بھی حسن اللہ یاری کو، وہ تو پانی پینے سے بلکہ شہد پینے سے زیادہ آپ کے لیے زیادہ میٹھا ہے. وہ تو آپ اللہ سے ہی مانگتے ہو کہ ہم اللہ یاری کو قتل کریں. یہ تو کوئی بیوقوفانہ بات ہے. لیکن ہم آپ کے چینل پہ آئیں گے، ٹھیک ہے نا. زوم لنک آپ بھیج دیں، ہم آپ کے چینل پہ آئیں گے، آپ براڈ کاسٹ کریں، مناظرہ ہو جائے. یاسر واجدی صاحب ہوں یا کوئی اور مولوی شمائل صاحب ہوں، جرأت ہے تو اللہ یاری منتظر ہے. ہمارا ادعا ہے کہ آپ لوگ اہل حدیث، آپ لوگ اشاعرہ، آپ لوگ دیوبندی، آپ لوگ بریلوی، آپ لوگ ماتوریدی، دنیا کے بدترین مشرکوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مانتے. آپ کے پاس توحید کے احادیث سب چوری ہیں شیعوں سے. آج نہیں، 1200 سال پہلے آپ لوگوں نے چوری کی ہے. اور آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق، 9 خدا مانتے ہو. نصارہ 3 خدا کہتے ہیں، آپ 9 خداؤں کے قائل ہو. آپ کی زبان ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں ہم آپ کی زبان کہاں پکڑنے کے لیے جائیں گے. لیکن حق کیا ہے وہ مناظرہ نہیں کر سکتے نا، مناظرہ نہیں کر سکتے. کون کہتا نہیں کر سکتے؟ لیکن اس سے آپ کا مقصد صرف اور صرف تفرقہ بازی ہے. امت کیوں تفرقہ بازی کا شکار ہے؟ اس طریقے سے دوسرے کے مذہب کے خلاف بار بار بولنے سے، بار بار بلا وجہ کے الزامات دینے سے، یہ سب تو وجوہات ہیں. امت ہدایت پائے گی نا. امت کو جب پتہ چلے گا نا کہ آپ لوگ باطل ہو، توحید ہی نہیں ہے، توحید چوری کی ہے، تو جب شیعہ ہو جائیں گے امت وحدت ہی وحدت ہوگی نا، اتحاد بنے گا. کتابیں بھی پڑھتے ہیں، آئیے آپ دیکھیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے صرف جو ہے تقلید ہی کرتے تو وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا کہ دیوبندی مناظرے کے لیے حاضر نہیں ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم ان کے چینل پہ جائیں گے. مشکل کیا آپ لوگوں کی؟ ہم آپ کے چینل پہ جائیں گے نا. ٹھیک ہے، شکریہ، آپ نے میری باتوں کا جواب دیا. چلیں جی، چلیں مولوی صاحب بھاگ جائیں.